ہر دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور پیار کرنے والوں کو میرے آقا نے اپنے خاص الخاص فیض اور کرم میں رکھا ہے۔ علامہ اقبال کے بیٹے انہوں نے ایک کتاب اپنے والد کی سوائے عمری زندہ رود کے نام سے لکھی ہے۔ زندہ رود میں فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ کشمیر سے ایک سید زادے آئے اور علامہ اقبال کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ جب یہ پوچھا گیا، اقبال نے پوچھا ان سے کہ آپ کو کیا حاجت ہے، سمجھے ضرورت مند ہے، کچھ پیسے دینا چاہتے تھے؟ فرمایا نہیں، میں ضرورت مند نہیں ہوں، اپنے خواب کے سچا ہونے پر روتا ہوں۔ اقبال نے پوچھا کیا خواب تھا آپ کا؟ فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑی محفل لگی ہے، ایک بہت بڑی جماعت کھڑی ہے، مسلمان اولیاء، انبیاء، فقراء، مسلمان تحریک، تنظیم، امت موجود ہے، اور اس کی امامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن میرے آقا جماعت شروع نہیں کرا رہے، بار بار پیچھے مڑ کر پوچھتے ہیں اقبال آ گیا؟ اور تھوڑی دیر بعد وہ سید زادے فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک وجود آتے ہیں، حضور اپنے داہنے ہاتھ پہ ان کو جگہ دیتے ہیں اور پھر جماعت شروع ہوتی ہے۔ میں نے علماء سے پوچھا، علماء نے کہا لاہور میں ایک شخص اقبال ہے، شاید یہ وہی ہے، میں نے آ کے دیکھا تو آپ کا چہرہ پہچان لیا، آپ ہی تھے وہ جن کی ہم نے زیارت کی۔ کانگریسی مولویوں نے قائد اعظم پر کافر اعظم کے فتوے لگائے، وہ پلیت جو اس وقت بھی کانگریس کے ساتھ تھے، آج بھی کانگریس کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کانگریس کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ قائد اعظم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ 1931 میں آپ چھوڑ کر جا چکے تھے ہندوستان، تو واپس کیوں آ گئے اس پاکستان کو قائم کرنے کے لیے؟ فرمایا کہ علامہ اقبال نے مجھ پہ بہت کام کیا، روحانی فیض دیا، میری تربیت کی، میرے دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو تنہا نہ چھوڑو، امت رسول خطرے میں، واپس آؤ۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ جو اصل راز ہے وہ میں اب دیتا ہوں، اور یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ قائد اعظم نے اپنے بہت ہی رازدار دوستوں سے یہ بات کہی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ولایت میں مقیم تھا اور میں گفتگو کے عالم میں تھا کہ میں پاکستان جاؤں یا نہ جاؤں، تو میرے کمرے میں رات کے وقت، اور قائد اعظم قسم کھاتے ہیں اس بات کی کہ یہ خواب نہیں، یہ جاگتے میں مشاہدہ تھا، مجھے زیارت نبی نصیب ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے آقا نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ ہندوستان جاؤ، تم سے وہاں کام لینا ہے، اور میں اس لیے پاکستان آیا ہوں کہ مجھے میرے آقا نے حکم دیا۔ قائد اعظم جب انتقال فرمانے لگتے ہیں، انتقال زیارت میں بالکل آخری مقام وقت آپ کا تھا، اس وقت اپنے ڈاکٹر کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں بہت سکون کے ساتھ اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ پاکستان وجود میں نہیں آتا اگر اس پر فیضان نبوی شامل نہ ہو، اور اب یہ آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام نافذ کریں، تاکہ جو وعدے اللہ نے ان سے کیے ہیں اللہ ان وعدوں کو پورا کرے۔ اس کے لیے کوئی بہت اللہ کا ولی اور نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے آقا کرم فرما دیں، میرے آقا گناہگاروں پہ ہی کرم فرماتے ہیں۔ خان آف قلات ایک لادین سیکولر سا آدمی تھا، جب پاکستان بنتا ہے تو اس وقت قلات کی ریاست میں بغاوت تھی، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان بننے جا رہا ہے، ہم اپنے آپ کو پاکستان سے الگ کر کے بلوچستان کو آزاد کر لیتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ فتنے تھے جو آج پھیلے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں خان آف قلات کا پوتا ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ آج آزادی کی بات کرتے ہیں، جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت کیوں نہیں آزاد ہو گئے؟ یہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ لائیو اس نے انٹرویو دیا، کہتا ہے کہ جی ہاں ہم بھی اس وقت آزاد ہونا چاہتے تھے، لیکن میرے دادا خان آف قلات انہوں نے مشورہ کیا، سوچا، اور لوگوں نے کہا ان سے کہ پاکستان سے الگ ہو جاؤ، یہ موقع ہے ہمارے پاس، ہم آزادی کا اعلان کر دیں۔ لیکن رات خواب میں خان آف قلات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے حکم دیا پاکستان بن رہا ہے، خبردار خیانت نہ کرنا، شامل ہو جاؤ جا کے۔ تو اس انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ اس لیے بنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا؟ تو خان آف قلات کا پوتا کہتا ہے کہ ہم کو ہمارے بڑوں نے یہی بتایا، یہ پاکستان، اس کے تو صوبے بھی اللہ کے رسول کے حکم سے جڑے ہوئے ہیں، اور آج کے دور میں اس سے بڑی گستاخی رسول اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ پاکستان جو فیضان نبوی سے بنا ہو، جس کے صوبے بھی میرے آقا کے حکم سے جڑے ہوں، جس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہو، جو آنے والے وقت میں امت رسول کے لیے مرکز بننا ہو، اس پاکستان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ محترم اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان اللہ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح رکھا ہوا ہے، معجزے سے بنا تھا، معجزے سے قائم ہے، اور اللہ کی نشانی ہے۔ آج نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گا، اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت سے خیانت کی کسی نے۔ یہ پاکستان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے جو ہمیں دی گئی، آگے امت رسول کا پورا بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈالنا ہے۔ پوری مسلمان دنیا منتشر اور انتشار کا شکار ہے۔ اللہ نے اس ملک کو جو مسلمانوں کی غیرت اور عزت کے لیے بنایا تھا، اللہ نے اپنی طاقت ہمیں دیا، اللہ نے خاص الخاص کرم سے معجزوں سے اس ملک کو قائم کیا۔ اس ملک کو بنانے کے لیے فقراء اور اولیاء کی جماعتیں شامل ہوئیں۔ جس وقت کانگریسی مولوی پاکستان اور قائد اعظم کے خلاف فتوے دے رہے تھے، اس وقت تمام ہندوستان کے اولیاء حضرت محترم پیر جماعت علی شاہ کی رہنمائی میں، پیر زکوڑی شریف، پیر صاحب مانکی شریف، بڑے بڑے اولیاء اور فقراء قائد اعظم کے پیچھے، اور لوگوں نے سوال کیا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب سے، یہ تو انگریز نظر آتا ہے۔ فرمایا آپ نہیں جانتے ان کے راز، کام یہ ہمارا اور اللہ کے رسول کا کر رہے ہیں۔ قائد اعظم کو آپ نے لکھا ہے کہ میں آپ کا سپاہی ہوں، مجھے حکم کریں کیا کرنا ہے۔ آپ کے مریدوں نے اعتراض بھی کیا کہ حضرت آپ یہ بات اس انگریز کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا سپاہی ہوں، تم اس راز کو نہیں جانتے، کام یہ اللہ کے رسول کا کر رہے ہیں۔